توبہ تھی گئی انہوں نے ایک دفعہ ولاوی پڑھ گنو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے توبہ کرنے والا ایویں ہے جویں کو گناہ ہی نہیں کیتا چند وہ الفاظ اساں دو ریسوں کٹھے جن کی فضیلت ہے کہ ایک بندہ درکدا آئے ہائے میرے گناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلھا کریم فرمائے پڑھو چند کلمات 3 دفعہ پڑھاون دے بعد فرمائے ون اللہ سے تک بخش دیتا وہی کلمات اپنے برکتیں دے نال موجود ہیں ان واسطے تسا میرے کٹھے پرسو اندر ہے کہ جو بیعت تھی ون دی غرض کو پرسی انہیں دی بیعت تھی ویسی باقیاں دی توبہ تھی ویسی اللہم مغفرتو کا اوساؤ من ذنوبی ورحمتو کا ارجا ہندی من عملی اللہم مغفرتو کا اوساؤ من ذنوبی ورحمتو کا ارجا ہندی من عملی اللہم مغفرتو کا اوساؤ من ذنوبی ورحمتو کا ارجا ہندی من عملی یہ ہوں تساں پڑھ گئی دے اللہ سینہ حکم انا عند ظن عبدی بی اساں کیویں پڑھے کت واسطے پڑھے این امید تے پڑھے سے کہ اللہ سے سب کو بخش دے سے اور یقیناً اللہ سے فرمایا جہاں جو میرے نال گمان کریں دے چاہ میں اندر نال اوہیں چاہ کرے نا ہوں اساں اپنے تائیں یعنی خوشی محسوس کروں اپنے واسطے کہ سب کو اللہ سے بخش دیتے ہوں ہی وقت دے بعد سارے معمولات کیا ہوئیں سارے معمولات یہ ہوئیں اساں 5 وقت نماز پڑھوں ٹھیک ہے تو عزیز و دوستو اساں سارے تے 5 نمازاں فرض ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے 6 نمازاں فرض تہجد دی نماز بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے فرض ہے اور جو لوگ این نماز نال پیار کریں یعنی اتنی محبوب نماز تا ہے کہ جی اللہ سے اپنے محبوب تے فرض کی اور جو خاص بندے ہیں وہ یہ نماز بھی پڑھ دیں تہجد دی نماز بھی پڑھ دیں یعنی فضیلات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قیامت والے دہاڑے حکم تھی سی وامتاز الیوم ایھا المجرمون مجرم ایک پاسے تھی ونجو مسلمان مومن ایک پاسے بھلا اعلان تھی سی جہے لوگ تواڈے وچوں تہجد دی نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے تھی ونجو اگو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہ لوگ تھوڑے ہو سن گال تے بالکل حقیقت ہے وہ تھوڑے لوگ ہو سن اللہ سی دی طرف کو حکم تھی سی کہ انہیں لوگوں دا کوئی حساب کہیں نہیں انہیں کو بغیر حساب دے بھیجتے بھیج چھوڑ گال سمجھ آ گئی ہے تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کچھ فرمائے یہ بھی فرمایا کہ 3 ٹولے تھی سن 3 ٹولے تھی سن قیامت والے دہاڑے ایک کو بغیر حساب دے جہنم میں سڑ دیتا ویسے کون لوگ کافر مشرک ایک ٹولے کو بغیر حساب دے بہشتے بھیج دیتا ویسے جہاں اللہ سے انہیں لوگوں کا تذکرہ فرمائے اپنے کلام پاک کون ہیں انبیاء کرام صدیقین شہداء صالحین یہ وہ لوگ ہیں کہ بغیر حساب دے بہشتے ویسے بیا طبقہ مسلمانوں دا جنہیں دا حساب تھی سی تو عزیز و دوستو سارے دی خواہش یہ ہے اسا کو اللہ سے اون زمرے شامل فرماویں جہاں بغیر حساب دے بھیجتے تھے بغیر حساب دے بھیجتے تھے پہلے بھی سن بیٹھے ہو بلا بھی سن گھلو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قیامت والے دہاڑے یہ تو آپ کو ذکر دسے نا سی دل ہر ویلے خیال لو کہ دل کا کرے دے اللہ اللہ جہاں بندہ دل نال اللہ اللہ کریں دے
نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے او خوش نصیب ہے این دے اتے جہنم دی بھا حرام تھی، قبر دے عذاب تو محفوظ تھی گیا، حشر دی گرمی تو بھی محفوظ تھی گیا۔ اے لوگ وہ ہیں کہ جڑے بغیر حساب کے بھیجتے ہیں۔ اور سن گلو اور اس بڑے سمجھدار نیکوکار لوگ موجود ہیں، بڑا شوق ہوں دے کچھ لوگ کہ سا اللہ سیدھا قرب حاصل کروں، اللہ سیدھے قرب حاصل کروں، اللہ سیدھے نزدیک جتنی نزدیکی ہو سکے ایسا نزدیکی سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ سن گھن سو جتنے بزرگ گزرے وہ غوث بنے، کتب بنے، ابدال بنے، جس مقام تے پہنچے وہ ہی دل دے ذکر دی طاقت نال پہنچے، دل دے ذکر دی طاقت نال پہنچے۔ یہ واسطے کہ سارے اسلام دی تاریخ کے اندر اولیاء کرام دے اندر اساں ایک نام کو لوگ بڑے واقف ہیں جنہیں کو اساں یارہی والا پیر آدھے، بلا اساں انہیں کو پیریں دا بھی پیر آدھے۔ کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ دا ولی بننے تو فرمایا اپنے دل دی اصلاح کرو۔ تساں مریض دل گدھی ودے راسو تساں کداں ہی اللہ سیدھی نزدیکی نہیں حاصل کر سکتے، بلا ہی ہدایات دے ماتحت فرمے دے پین یا مریض الباطن علیک بالدواء، کوئی باطن دا مریضا، دل دا مریضا، روح دا مریضا، تیرے تے واجب تے فرض ہے دا علاج کر۔ یا مریض الباطن علیک بالدواء حاضہ دواء لا یکون الا عند الصالحین۔ فرمائے دوا تو کتھوں نہ مل سی، کہیں ہٹ تو کہیں حکیم کو لو کہیں کو لو نہ مل سی، اگر یہ مل سی دوا تو کہیں ولی اللہ کو لو مل سی۔ خضوع ہو، گھنو، واستعمل ہو، استعمال کرو، تفتح عیناک۔ بل کیا تھی سی تیرے دل دی جڑا بند اکھی ہیں یہ کھل پوسے، یہ بند اکھی کھل سن۔ وہ دوا کیا دے سن؟ وہ دوا یہ ہے یہ دل نال اللہ اللہ کرنا یہ دوا ہے۔ اگر نہیں ہے یہ سمجھ تو بلا سمجھو۔ شیخ حضرت تاری تاریخ دے اولو العزم بزرگ کے بچوں قادریہ طریقے دے بزرگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف تے بہ کرے فیوزات و برکات مانوی حاصل کیتے۔ ان کے بعد تسلی تشفی دے بعد اپنے گھر واپس آئے۔ اماں سے پوچھے بیٹا کہیں زندہ بزرگ دا مرید ہیں؟ اماں میں کو ضرورت ہی کہیں نہیں، میں بہت کچھ حاصل کر لی۔ آپ نے فرمایا بیٹا ضرورت ہے، میں اماں دی نصیحت دے نال میں پیر دی تلاش شروع کی دیئے، میں کو 30 سال دی تلاش کے بعد پیر ملے، 30 سال دی تلاش کے بعد۔ آکھنا لے کے آکھے ساری سرائی کی چادیں وٹا جو مارو نہ سے کہیں پیر دے سر تے وان لگ سی، ہر گلی کوچے تے پیر بیٹھے تھے، تساں 30 سال گلے دے رہ گئے۔ آخر میں جے کو میں گلے دا ہم او میں کو 30 سال دے بعد تساں کہہ کو گلے دے آگے۔ فرمایا اللہ فلاح چمبیدی، گال سمجھ آئیے تو اللہ فلاح چمبیدی بوٹی مرشد من میرے میں لائی ہوں، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے حضرت مرشد باہو جیسے بوٹی لائی۔ بات سمجھ آ گئی تو کو کیا آنکھے سے ہونے یہاں دل تے خیال لو، جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو کوئی دل دو دھیان رکھے سی
سارے گجھڑے راز نو پیسی، اس نے نیت کل اٹھ ویسی، حج پوسن سب بھولے۔ تو عزیز و دوستو، چشتیہ خاندان والا بھی دل تے مکیدا پے، قادریہ طریقے دا بھی دل تے مکیدا پے، ساجاں تو اجاں دا بھی ہے دل دے اتے ہیں پیا، اپنے دل دی کوٹھڑی کو جلے تو ٹھیک کرے سے، دل بدست آگور کے حج اکبر است، دل ہتھیں آ گیا حج اکبر حاصل تھی گیا، دل بدست آگور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ یہ دراصل حدیث پاک دا ترجمہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف دا غلاف پکڑ کے فرمائے، اے کعبہ تے کو اللہ سی نے بڑا شرف عطا کیتا، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن تے کو پتہ ہوئے تیرے اتے مومن دے دل کو اللہ سی 70 درجہ فوقیت عطا کی۔ کعبہ را یک بار گفتی بیت یار، گفت یا عبدی مرا افتادہ بار، کعبے کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا میرا گھر، مومن دے دل کو اللہ سی 70 دفعہ فرمایا میرا گھر۔ قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت الرحمن۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ایک موقع اپنی واعظ و نصیحت کے اندر آپ نے فرمایا کہ ساری تخلیق کو چاہ کریں عرش دے وچ رکھ دیتا وے، ایویں لگے جویں ایک حال کمرے دے وچ ایک سوئی پئی ہو، فرمایا ہی عرش کو چاہو چاہ میرے دل چ رکھ چھوڑو، ایویں لگے عرش جویں ایک حال کمرے دے وچ سوئی پئی ہو۔ یقینی گال ہے بہت بڑا اعتراض پیدا تھی سکتے، پھر آپ نے دلیل کیا دیتی ہے؟ دلیل یہ دیتی ہے، اللہ سے فرمائے حدیث قدسی، لا یسنی فی السماء ولا فی الارض ولیکن یسنی فی قلب عبد مومن، گفت پیغمبر کے حق فرموداست، من نمے گنجم دری بالا و پس در زمین و آسمان و عرش نیز، من نمے گنجم یقیداں اے عزیز، در دل مومن با گنجم اے عجب، گر مرا جوئی دنا دل ہا طلب۔ خواجہ صاحبی بولے فرمایا کہ نہ تھی اوکھی وہ جبل وچ، نہ تھی لکھڑی ماڑو تھل وچ، پہلو دوش کنار بغل وچ، یار سجن ہے بولے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تاری دل دی رگ کو بھی زیادہ قریب، یعنی میں تارے دل وچ بسدا۔ سارے پیر سے بھی بول پہ فرمایا لائے دل بر دل وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے، یہ دل محراب مصلی، یہ دل ہے طور تجلی، یہ دل ہے عرش معلی، ہے دل بر اصل نیڑے، ہی دل وچ نور عیانے، یہ دل مکتب قرآن ہے، یہ دل وچ جمل جہان ہے، پر ہومن بخت بھلیرے۔ شرط ہے کہ تیرا بخت جاگیا پیا ہوئے تو پیچھے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ عزیز و دوستو، کعبہ بنگاہ خلیل اطہر است، کعبہ بنگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ کو بناون والے حضرت خلیل علیہ السلام، دل اور گھر ہے اللہ سی دا، اللہ سی فرمائے میں اپنے قدرت دے ہاتھ نال بنایا، میں اپنے قدرت دے ہاتھ نال بنایا، ڈھیر سارے گالی کرن واسطے ہیں، لیکن نہ میں سمجھا سکساں تو نہ تسا سمجھ سکساں، بس اتنی گال اگر سمجھ آ گئی ہے، اپنی دل دی دنیا کو آباد کرنے تے اللہ اللہ کرو، دل نال اللہ اللہ کرو، پھر کیا تھی سی تاری دنیا بھی بہتر تھی ویسی، قبر ہی بہتر تھی ویسی، حشر بھی بہتر تھی ویسی۔ ہاں، نماز 5 وقت پڑھیا، درود اسلام کثرت نال پڑھیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا ودھ کے ودھ جیرا درود اسلام پڑھ کے اسی وہ سب تو قریب میرے وہ ہو سی، حشر والے دہاڑے بھی تے بہشت دے وچ وہ قریب ہو سی جڑا میرے تے درود اسلام کے سلام۔ نماز کے بعد
دو چار منٹ بیٹھا دل دی دنیا کو آباد کرنے واسطے انہیں توجہ دیتی تاکہ دل دسے سی کہ میں ہوں اللہ کا ذکر کرنے والا تاری ساری سمجھے کل ہی آ نہیں سکتے اللہ سے کہنا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کئی شاید سکون کوئی نہیں دل کو اگر ہے تو اللہ کے ذکر سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے عزیز دوستو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھنے واسطے سے پڑھ گھن دے یہ ترجمہ ہی کر گھن دے ہیں تو ان بیا کیا حقیقت ہے ان بیا یہ حقیقت ہے ایک مثال کو لوگ سمجھ لگ سی میں تھوڑے کو آ گیا تسا میرے کو آ گئے میں کو لگی رہی ہے بھوک تسا میں کو پانی پیش کرو نہیں بھائی نہیں میں کو سکون ملسی روٹی کھا میں کو لگی ہے پیاس تسا روٹی پیش کرو نہیں جی نہیں میں کو تا سکون ملسی تے پانی پی کے ملسی گار تو ہون سمجھا اس اللہ سے نفی کیتی ہے دل دے سکون واسطے دل دی غذا کوئی شے کہیں نہیں سوا اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر گال کی ذرا سمجھ سو دل جڑا ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہے کہ دل دا تعلق براہ راست اللہ سے نال براہ راست دل دا تعلق اللہ سے نال اللہ سے کو لوگ گھندے کہ سارے بدن کو دے دے ایک عربی دے اندر ایک سرندن مالک الجوارے سارے بدن دا بادشاہ اے ہے بادشاہ دی توہین ہے کہ او رعایا کو کوئی شے گھنے او دیندا ہے گھندا نہیں رئیس الاعضاء کو سڑے نہیں عزیز دوستو جب اے سارے بدن دا ہے بادشاہ تو پھر یہ کو ان بدن دی کوئی ضرورت کہیں جو ان کو کشا گھندے دیندا ضرور ہے یہ گال جی سن دے پہ ہوں تاری سہنے سے گال آ گئی ہو سی کہ دل دی غذا دل دی زندگی اللہ کا ذکر انہیں بھی کوئی غذا کہے گال سن بیٹھے ہو ایک فقیری وقت موجود ہے یہ گفتگو سن کرے کراچی دے اندر ایک سائنسدان ڈاکٹر میرے کو آ گئے وہاں کہ آج تُسا بڑی عجیب گال کی تھی بڑی عجیب گال کی تھی تُسا میں کہ کیا تُسا کہ دل دی غذا کوئی نہیں دل دی غذا کوئی نہیں وہاں کہ بالکل صحیح امریکہ جا سینئر ترین لیبارٹیاں حیرت چن کہ جسم دے اندر دل ہون دے باوجود ان دی غذا دا سسٹم کوئی نہیں ان دی غذا دا سسٹم کوئی نہیں کیا کھندے تے کیا پیندے جبکہ دل جڑا ہے دل جلے ماں دے پیٹ دے اندر جسم بننا شروع تھی دے سب تو پہلے جڑا پرزا بن دے وہ دل بن دے سب تو پہلے جڑا پرزا بن دے وہ دل بن دے جہلے روح پھونکی ویندی دے اندر سب تو پہلے جہرا حصہ جہرا ٹکڑا متحرک تھی دے وہ دل آخر دے وچ ڈاکٹر لوگ بہت سارے تھے بیٹھے ہو سکتے آخر دے وچ جسے بندہ یہ دنیا تو ویندے مرن کے آثار بے بھی ہیں علامتاں بیا بھی ہیں لیکن کدہ ہی کہیں ڈاکٹر نے یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ بندہ مر گیا کیوں نہیں فتویٰ دیتا کہ دل جو ہے وہ کام کرے گا دل کام کرے گا جس ویلے دل بند تھی سی پیچھے آگ سے یہ بندہ فوت تھی ہوں تو آپ سمجھ آ گئی یعنی سب تو پہلے متحرک اوہو تھے سب تو آخر اس بند اوہو تھے لیکن غذا کوئی نہیں اسے اتنا پتہ لگ دے ڈاکٹر صاحب کو میں آخیا بھائی میں کوئی آپ کو گال کی تھی نبی کریم علیہ السلام کو اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ سے خود فرمائے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بھلا اساں کیویں آکھ سکتے ہیں کوئی بھی غذا تھی سکتی ہے یعنی بالکل حق ہے کہ کوئی غذا کہیں نہیں غذا ہے ہی اللہ
یہ گال سمجھتے بیٹھے؟ اچھا ہوں یہ کو غذا مل گئی ہے، یہ کو جلے غذا مل گئی ہے پیچھے یہ کو بل نہ نیندرے وے نہ موت وے. نبی کریم علیہ السلام خود بھی فرمایا تنام و عینایا لا ینام قلبی، میرے اکھیں سم تھیں میری دل جاگتی رہے. محدثین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ دے ذکر واسطے جاگ دیے یا اپنی ساری امت قیامت تک دی نگہبانی واسطے جاگ دی. عزیز و دوست دل جرا ہے جب تو اللہ کا ذکر کرے سو بالکل سارے آزاد چپ کر وے سن، لیکن مرن دے بعد دل اللہ کا ذکر کرے گا. ایک تو غذا ملتی پئی ہے، ایک تو غذا ملتی پئی ہے. جس وقت دل اللہ کا ذکر شروع کریں دے والی کوئی شے بند ہی نہیں کر سکتے. جو دل زندہ شبد ہرگز نہ میرت، جو زندہ گشت خوابش ہم نہ گرت. ایک نہ چپ ہے نہ ندر ہے نہ موت ہے، قیامت تک اللہ لگے، قیامت تک اللہ لگے. ہوں اصا اپنے صحیح نقطے تے پہنچ گئے. یہ ساری قبر کی زندگی بھی اللہ کا ذکر کرے سے، ان کی قبر کو بحث بنا دیتا ہے. اللہ کا رزق بھی کھندا رہا سی، اللہ کا ذکر بھی کرے رہا سی. قیامت والے جھاڑے تلے اٹھ سی اون ویلے بھی اللہ کا ذکر. کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون. نبی کریم علیہ السلام جی میں زندگی گزرے سو ایویں مرسو، ایویں قبر چڑھا سو، ایویں اٹھ سو. اللہ اللہ کریں دا بوئے، اللہ اللہ کریں دا پے اٹھ سی جو سی بل بھی اللہ کا ذکر ہو سی. نبی کریم علیہ السلام فرمائے میدان حشر دے وچ جڑے اوسن انہیں وہ کوئی شاید ہوش کا انہیں ہو سی سوائے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ہی ذکر ہو سی. بل اللہ سے حکم دے سے فرشتوں کو، اے فرشتوں انہیں کو پکڑو، انہیں دا حساب کوئی نہیں، انہیں کو پکڑو. اگر تسا کو نہ پکڑان دے ان کیفیت موجود ہیں، ہو سکتے تو نہ پکڑان دے بحث کی جو زنجیر گھینا ہو انہیں کو بدھو جا بدھ کریں بحث تے ساٹا. یہ تسا کو جرا سبق عرض کیتے دسے ہی سبق دا نتیجہ یہ ہوئے جرا سن لے پے. اگر تاری گال سمجھ آ گئی کرے دے پے انشاءاللہ تعالی دنیا میں چی کامیاب، قبر چی کامیاب، حشر چی کامیاب. مغرب کی نماز کے بعد پہلا کلمہ سنن پہلے استغفار دی پڑھ دن راس. تو عزیز و دوستو دنیا کی زندگی تو آخر گزری ویسے، لیکن جس کم واسطے آئے ہیں وہ اگر کم سارے کو نہ تھا بل پوچھی جو تھی سی ان کے بعد سارے کو کوئی جواب بھی نہ ہو سکے. عزیز و دوستو ایک جی دنیا کی زندگی ہے ایویں آخو ایک کنڈے تے ٹورن ہے، کنڈے تے ٹورن، ایک کنڈے تے ٹورن ہے. دنیا کی زندگی کنڈے تے ٹورن کیویں اللہ سے نے محبوب خود فرمایا الدنیا دار المحن. ایک امتحانے دا گھر، پریشانی دا گھر، آزمائشیں دا گھر، بلائیں دا گھر، مصیبتیں دا گھر، بیماریاں دا گھر. دنیا ہے بیماریاں دا گھر، تکلیفیں دا گھر. تکلیفیں دے گھر دے وچ رہے آکے میں کو سکون ملے کر رہنا. سکون دی مومن واسطے جا قبر لکھی نہیں کھڑے رہتے بزرگوں کی قبریں دیتے آخری آرام گاہ آرام کرن واسطے سنو. تسا بھی اگر اپنی آخری آرام گاہ بہتر کرنا چاہتے ہو تو پیچھے اللہ سی عبادت، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت اپنی زندگی بسر کر لو انشاءاللہ پیچھے ہر جا کامیابی کامیاب. تو اللہ سے کو اپنی امت اپنی مخلوق جری ہے نا اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے آکھ سکتے ہیں ایسا کہ اللہ سے اپنی مخلوق کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے. کہ مخلوق بھی جو محبوب کون ہے اللہ سے تو بنایا ہے محبوب، لیکن اللہ سے جو نزدیک محبوب بنتا کون ہے ان کا فیصلہ اللہ سے خود فرمائے وہ محبوب بنتے جرا میرے محبوب کی اطاعت کرے. وہ جرا میرے محبوب کی اطاعت کرے وہ میرا محبوب. جو مسئلہ سنیا شریف پاک دو عمل کیا انشاءاللہ کسی دنیا چی کامیاب، قبر چی کامیاب ہو سکے. تو باقی سارے دوست جیویں کہ پہلے سن بیٹھے ہو جو سنیا مسواک کیتا، مسواک کر کے نماز پڑھ سو 70 نماز کے سوا ٹوپی اور پگڑی کے نال نماز پڑھی کرو تاکہ دور کو آنے والے کا پتہ لگے کہ حضور علیہ السلام کا غلام کے نوکر اندر.
شکلوں پتہ لگے، تھوڑے لباس کو پتہ لگے، پڑھنے کو نہیں پتہ لگے کہ اللہ سے محبوب کا غلام ہے کیا ایسا علمی چکرے پائے گئے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ سے محبوب فرمانے جتنا اللہ سے ناراض سیدھا ہو گئے تو سب مخلوق کے خدا کو خوش کرنے واسطے اللہ سے کو ناراض نہ کرائے۔ مخلوق ناراض تھی دیتے تھی وے پہ کوئی ضرورت کا نہیں، اللہ سے ناراض نہ تھی، اللہ سے محبوب ناراض نہ تھا۔ یہ ہے ایسا دنیا کی زندگی گزارا اندر فرمان، لیکن ایسا پتہ نہیں کس چکر چ ہیں جہے لوگ یہ خیال دے بھی ہیں اسے روٹی بھی تو کما کے کھانی ہے، روٹی کما کے کھاؤں جتنے انبیاء کرام ہیں اولیاء کرام تھی تو گزرے، کیا انہیں محنت نہیں کیتا، مزدوریاں نہیں کیتا، وہ روٹی محنت کر کے نہیں کھا گئے، لیکن جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، احکامات دی پورا کرن دا تعلق ہے، وہ بھی برابر کرے دے رہیں گے، اپنے ٹکر پانی دے سیدھا رہیں گے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اصل ٹکر پانی اس بندے ہیں کہ ڈاڈھے اوکھے تھے، اللہ سے خود فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جرا اللہ سے دی ذات کو لو اپنے آپ کو اپنا منہ پھرے دے چاہ اللہ سے منہ پھیر گھن دے ور کیا تھی دے پوری گزران تنگ تھی ویندی، قیامت والے دہاڑے باقی اکھیاں لے اندھا۔ اللہ سے خود فرمایا حدیث قدسی فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اور بنی آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت واسطے فارغ چا کر، املا و صدروں کا گنن و آسد و فقر کا وال میں کیا کرے سا میں تے کو گنا نال پر کر دے سا، کہ غریبی مسکینی دے دروازے تیرے تے بند کر دے سا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر ہی میں نہ کی تو مالاتا یادا کا شغلن وال میں کیا کرے سا تیرے ہتھیں کو پیریں کو دل کو مصروف کر دے سا مشغول کر دے سا، ولم آسدہ فقر کا ول کیا تھی سی غریبی مسکینی دے دروازے کھل وے سن کہ تم اگو ٹکر ہو سی پچھو تم ہو سے تری پوری نہ ہو سی۔ لیکن سب کی گل ہے یعنی کہ اساں نا سی ایک کون کرے سی حکم کیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ سے جب اعلان فرما دیتے ہر ذی روح کا رزق میری ذمہ داری ہے، تیرا کیا کام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نوجوان نہ جگار کریں گے یار تو کیا کریں گے، سر بھنڈوڑا رات بھی لگا پئی تو جواب کیا مل دے کرے سو تے کھو سو کرے سو تے کھو سو تو جندے بارے اللہ سے میں دیونے ہن الٹ چال تھی جہاں کام ساڈے ذمہ ہا وہ اسا اللہ سے دے ذمہ لا چھو اور بھائی ٹھیک ہے اللہ اللہ نماز ایندا جواب کیا ہے اللہ سے بخشے سی، یہی وہ جواب سارا ہے نا اللہ سے بخشے سی۔ اور بھائی جرا اللہ سے دا کام ہا اپنے ذمہ چلائے سے اپنا کام اللہ سے دے ذمہ چلائے سے ایک ساری سمجھ تو نہیں آتی تاری یہ منطق سب سمجھ نہیں آتی۔ تیری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تو اللہ سے دی عبادت اللہ سے دے احکامات دے رزق کا دیوان اللہ سے دا اپنا کام۔ تو دوستو جتنا ذرے ذرے کا حساب تھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کتوں دی سب ہوتی کہی کہیں آخر تھے حکایت ذہن رکھیں سے بادشاہ مرن لگا میں کدھر میں مر بنے نا میں کو دفن نہ کرائے، بے بندے کو دفن کرا ہے ایک رات اور قبر چ رہے پیچھے کو بادشاہ بنا لیا، وہ کو بادشاہ بنا لیا، میں کو دوسری رات دفن کرے سو پہلی رات جیرا آوے دفن تھی وے ایک رات گزارے اوپر تو سب بادشاہ بنا لیا۔ قبر ونجن واسطے کوئی تیار نہ تھیا تو ایک کمبھار تیار تھی گیا، وہ آخی یار بادشاہ تو بن دے ہیں ایک رات دی کیری گال ہے مردہ تھوڑیاں آخر سوراخ رکھ سن کوئی ہوا اسی کوئی ویسی کوئی کو رکھ چھوڑے۔ فرشتے آ گئے پوچھن پائے گئے ذرے ذرے کا جتنا حساب تھی انہوں آخسی میں تو غریب مسکین آدمی میرے کو شاہی کہ میں کیوں اشارے جواب دوں اور کئی شاہی تو صحیح یا ہے گڈھا ہی گڈھا آسی گڈھا کا حساب دیں، فلانے جاڑے بکھا کیوں رکھی، فلانے جاڑے
وزن کیوں زیادہ لڈی چا ہر روز دا ان دی پورے دا پورا ہر روز دا این جہڑے ایچا کی تھی این جہڑے ایچا کی تھی بیچا نہ پھنس گیا میں ایک گڈا لے پیچھے سویر جلے تھے یہ نا سی وہ کو گڈھے نے وہ میں دروکڑی دیتی ہے وہ سارے پچھو لگ پہ سارا بادشاہ وہ سارا مگر رکھو سکنے بادشاہی کو میں ایک گڈھا کا جواب نہیں دے گا سارا جواب کتنا دے سکتا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ تو سارے دے سارے حاکم ہو ہر حاکم کو لوگ رعایا کے بارے پوچھا